السلام علیکم۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے لمحے کی بات کریں گے جس کی گونج صدیاں گزرنے کے بعد بھی سنائی دیتی ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عظیم خطبہ۔ آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ آخر اس پیغام میں ایسی کیا خاص بات تھی۔ اور اپنی بات کا آغاز ہم اسی ایک طاقتور جملے سے کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، 1400 سال پہلے کہا گیا یہ ایک ایسا انقلابی پیغام تھا جس نے نسل، رنگ اور قومیت کی بنیاد پر کھڑی ہر دیوار کو گرا دیا۔ یہ مساوات کا ایک عالمگیر اعلان تھا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ 1,00,000 سے بھی زیادہ لوگوں کے اس سمندر کو وہ کون سی حتمی اور لازوال ہدایات دی گئیں جو آج بھی انسانیت کے لیے ایک روشنی کا مینار ہے؟ لیکن اس پیغام کی روح کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ لمحہ کیا تھا۔ وہ صرف ایک تقریر نہیں تھی بلکہ ایک پورے مشن کی تکمیل کا اعلان تھا۔ دیکھیے، یہ سفر جو 622 عیسوی میں ہجرت مدینہ سے شروع ہوا تھا، 630 میں فتح مکہ سے گزرتا ہوا 632 عیسوی میں حجۃ الوداع پر آ کر اپنے اختتام کو پہنچا۔ تو یہ خطبہ آپ کی پوری زندگی اور مشن کا ایک نچوڑ تھا۔ اور اس تاریخی لمحے کے گواہ کتنے لوگ تھے؟ کوئی اندازہ ہے؟ 1,24,000 سے بھی زیادہ۔ عرفات کے میدان میں جمع انسانوں کا یہ سمندر اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ پیغام کسی ایک قبیلے یا قوم کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے تھا۔ تو اس خطبے کا جو سب سے پہلا اور بنیادی ستون تھا وہ تھا انسانی حقوق کی بنیاد رکھنا، یعنی ہر انسان کی جان، مال اور عزت کا تحفظ۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر کوئی بھی مہذب معاشرہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک لفظ بہت اہم ہے، حرمت۔ حرمت کا مطلب کیا ہے؟ سیدھے سادے لفظوں میں کسی چیز کا اتنا مقدس، اتنا قابل احترام ہونا کہ اس کی خلاف ورزی کا تصور بھی نہ کیا جا سکے۔ یہ ایک اصول ہے جو کہتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر کبھی کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ اور خطبے میں اسی حرمت کا اعلان 3 چیزوں کے لیے کیا گیا: ہر انسان کی جان، ہر انسان کا مال اور ہر انسان کی عزت۔ ان تینوں کو مقدس امانتیں قرار دیا گیا۔ اور اس بات کو کتنے زبردست انداز میں کہا گیا، ذرا سنیے۔ بے شک تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے اس دن کی، اس مہینے کی اور اس شہر کی حرمت ہے۔ مطلب اس سے زیادہ واضح اور پرزور الفاظ میں ان حقوق کا اعلان ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اب آتے ہیں خطبے کے دوسرے ستون پر جو تھا سماجی انصاف اور مساوات کے انقلابی اصولوں پر مبنی۔ اس پیغام نے معاشرے کو کیسے بدلا، اس کا اندازہ اس موازنے سے ہوتا ہے۔ پہلے کیا تھا؟ قبائلی اور نسلی برتری کا دور تھا۔ اس کی جگہ آفاقی انسانی بھائی چارے کا اصول دیا گیا۔ جہاں خون کے بدلے خون کا رواج عام تھا، وہاں قانون کی حکمرانی اور معافی کی تعلیم دی گئی۔ خاص طور پر عورتوں کے حقوق پر بہت زور دیا گیا۔ اس رواج کو ختم کیا گیا جہاں انہیں محض ایک ملکیت سمجھا جاتا تھا، اور ان کے معاشی اور معاشرتی حقوق کو واضح طور پر بیان کیا گیا، جیسے شوہر پر بیوی کے نان نفقے کی ذمہ داری، وراثت میں ان کا حصہ، اور سب سے بڑھ کر ان کے ساتھ اچھے سلوک کی تاکید۔ یہ واقعی اس وقت کے معاشرے میں ایک انقلابی تبدیلی تھی۔ چلیے اب تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، یعنی وہ معاشی اصول جو ایک منصفانہ اور اخلاقی نظام کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اس نظام کا مرکزی نقطہ تھا ربا، یعنی سود کا خاتمہ۔ اب ربا ہے کیا؟ بہت آسان الفاظ میں قرض کے اصل سرمایے پر کوئی بھی پہلے سے طے شدہ اضافہ۔ اور یہ ایک ایسا نظام تھا جو غریب کو مزید غریب اور امیر کو مزید امیر بناتا تھا۔ تو اسے ختم کیسے کیا گیا؟ 2 بالکل صاف قدم اٹھائے گئے۔ پہلا، تمام پرانے سودی بقایا جات معاف کر دیے گئے، اور دوسرا، یہ حکم دیا گیا کہ قرض لینے والے کو اب سے صرف اصل رقم ہی واپس کرنی ہوگی۔ اور اس سب کا مقصد بالکل صاف تھا، ایک ایسا معاشی نظام قائم کرنا جو ہر قسم کے استحصال سے پاک ہو، جہاں کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا جائے اور دولت کی گردش منصفانہ رہے۔ تو آخر میں بات کرتے ہیں اس خطبے کی لازوال میراث کی۔ یہ صرف اپنے وقت کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ تو آنے والی تمام نسلوں کے لیے ایک چارٹر ہے۔ اور اسی دن قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ہدایت کا یہ پیغام اب اپنی تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ تو اگر اس پوری بات کو مختصر کریں تو یہ خطبہ کیا تھا؟
یہ انسانی حقوق کا پہلا عالمی منشور تھا، یہ نسلی اور صنفی مساوات کا ایک چارٹر تھا، یہ معاشی انصاف کا ایک خاکہ تھا، اور یہ اسلامی قانون اور اخلاقیات کی ایک مضبوط بنیاد تھا۔ لیکن یہ سب جاننے کے بعد ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 1400 سال پرانے یہ اصول آج کی اس دنیا میں کتنے اہم ہیں؟ ایک ایسی دنیا جو آج بھی انہی مسائل سے جوجھ رہی ہے جن کا حل اس خطبے میں پیش کیا گیا تھا۔